مفلسی سے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس مجبور ماں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تجھے تیری مامتا رلائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے وہ مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ تو صدر وقار اس بات پر یہ کہنا بجا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے پارکن میں دم توڑنے والے بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے نشتر ہسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کی عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہتے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ صدر علی وقار۔ تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 × 2 4 روٹیوں کے بجائے 4 × 4 8 تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ ماں کی عزت کا گھر، ماں کی باہر نکلنے کا گھر کی عزت پہ گرد مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقے نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، فاقے نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی نظر آتی ہے۔ اور تو اور عبادت و ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ صدر علی وقار۔ آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 75 سال ہو گئے۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کرنے کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی۔ تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر وقار، ہرگز نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، اور اس معیشت کی کمزوری کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی پستی کا شکار ہیں، کیونکہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ صدر علی وقار۔ میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر ابھی بھی اس تقریب میں کوئی شخص ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ اخلاقیات، ہم معاشیات کے بجائے اخلاقیات کی پستی کا شکار ہیں، تو میں اس سے یہ سوال کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو، بھوکا 8
پہروں سے کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ روٹی لے یا تختی لے؟ شکریہ.